اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد حق حیدر۔ میرے سامعین، میرے محترمین، جو لوگ ہم سے کہتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جا کر قبروں والوں سے مانگتے ہیں، تو وہ لوگ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہم قبروں والوں سے نہیں مانگتے، قبروں والوں سے دعا منگواتے ہیں۔ ہم جا کر مقدس قبروں والوں کے پاس جا کر ان کو عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعا آپ مانگیں، ہمارے لیے دعا مانگیں۔ اگر ہم کسی پیر، کسی مرشد، کسی سید کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ جناب آپ دعا مانگیں کہ آپ کی دعا کے وسیلے، آپ کی دعا کے ذریعے ہمیں اللہ پاک کچھ عطا کرے، یہ چیز عطا کرے۔ اصل یہ چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قبروں والے تو مردہ ہیں، وہ کیسے سنیں گے، وہ کیسے دعا مانگیں گے؟ تو ہم بھی ان قبروں والوں کی بات نہیں کرتے جن قبروں والوں کو پنجتن پاک کے ساتھ، محمد و آل محمد کے ساتھ محبت نہ ہو۔ جو لوگ ان سے بغض رکھ کر، ان سے دشمنیاں کر کے مرے ہیں، وہ نہیں، ان کے پاس ہم نہیں جاتے۔ ہم کن کے پاس جاتے ہیں؟ جو ان کو ماننے والے تھے، جو ان سے محبت اور مودت رکھتے تھے۔ اب میں یہاں اپنی اس ویڈیو میں قبروں والوں کو قرآن پاک اور حدیث سے، ان قبروں والوں کو جو محب محمد و آل محمد تھے، ان کو زندہ ثابت کروں گا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ تمہیں بلاتے ہیں کہ آؤ تمہیں زندگی عطا کروں، تمہیں زندگی دوں۔ لما یحییکم، حیاتی، حی، زندگی دوں۔ کیا رسول اللہ نے مردوں کو بلایا تھا؟ اگر بلاتے تو مردے اٹھ کر نہ آتے، اگر مردے اٹھ کر آتے تو زلزلہ نہ ہو جاتا دھرتی پر، لوگوں میں قیامت برپا نہ ہو جاتی۔ اگر قیامت برپا ہو جاتی تو کیا اس کی خبر چھپ جاتی؟ نہیں۔ ثابت ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی اس آیت کے مطابق کہ آؤ تو میں زندگی دوں، یہ بلانا زندوں کو تھا، مردوں کو نہیں۔ اب وہ کیا چیز تھی جو زندوں کو زندگی دے رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ اس چیز تک اگر پہنچے ہیں تو وہ ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، اب میں حدیث پیش کروں گا۔ حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے، حوالہ دینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ممات اللہ حب محمد و آل محمد مات شہیدہ۔ جو بھی محمد و آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے۔ اب پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ اب جب شہید زندہ ہیں تو ہم، اب ایک چیلنج کہ اگر ہم 14 معصومین کے پاس جاتے ہیں مزاروں پر، کلندر کے پاس، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پاس، کسی بھی سچل سائیں کی مزار پر، تو کم سے کم ان کو پنجتن پاک کا دشمن ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا تم نہیں مانتے کہ 12 امام، 13 معصوم رسول اللہ کے دیوانے اور ان کے پیروکار، ان کے ساتھ سچے، ان کے عاشق دیوانے تھے؟ تو رسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب زندہ ثابت ہوئے کہ اگر حدیث مبارکہ سچی ہے کہ ممات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ ان کو کھانا پینا بھی ملتا ہے، ان کو رزق ملتا ہے قبروں میں۔ جب شہید زندہ ہے اپنی قبر میں،
ہم اس کے پاس جا کر، اس کے قریب جا کر، اس کے مزار تربت کے قریب کھڑے ہو کر اس سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار قلندر لال شہباز، سرکار شاہ عبداللطیف بھٹائی، آپ عاشق ہیں محمد و آل محمد کے، آپ شہید ہیں، زندہ ہیں۔ حدیث مبارکہ کے تحت آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری یہ مصیبت ٹل جائے، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں بیٹے عطا کریں۔ آپ دعا کریں اللہ پاک سے کہ آپ کی دعا کے ذریعے، آپ کی دعا کے وسیلے اللہ پاک ہمیں بیٹے عطا فرمائے۔ ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام خود نہ دیتے کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرتا ہوں، میں آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، میں آپ کو بیٹا دیتا ہوں، تو ثابت ہوا کہ جو مزاروں والے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں، سچے محبت ثابت ہوتے ہیں، تو وہ ممات اللہ بآل محمد کی حدیث کے تحت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہیں۔ زندہ کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، یہ کہاں کی غلط بات ہے، اس کو غلط کہنا تو حد درجے کی جہالت اور احمق پن ہے۔ اس سے بڑھ کر تو ان پڑھ جاہل میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا۔ دعا مت مانگوائیں ہم کسی سید سے، فقیر سے، کسی پیر سے، کسی مزار والے زندہ سے یا شہید سے۔ جو 72 شہداء ہیں وہ بھی زندہ ہیں، شہدائے احد بھی زندہ ہیں، شہدائے بدر زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں۔ اگر ان کی مزاروں پر جا کر ان سے ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اب جب ہم پیر فقیر کے پاس گئے، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، تو مجھے آپ بتائیں وہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ وہ سب بھی تو محتاج ہیں نا اللہ پاک کے، وہ سب اللہ سے مانگ کر دیتے ہیں نا۔ جس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نماز پڑھی، وہ محتاج ہے نا اللہ کا، اس نے مانا نا کہ میں محتاج ہوں تیرا۔ ہم کسی سے دعا منگواتے ہیں تو وہ اللہ سے ہے ملتی، وسیلہ ذریعہ ہے ہر چیز کا، بغیر وسیلے کے نہ آپ چائے بنا سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ برتن ہو چائے بنانے والے، نہ گیس ہو آپ کے گھر میں، نہ کپ ہو آپ کے ہاتھ میں، آپ چائے کیسے پئیں گے؟ پتی نہ ہو، دودھ نہ ہو، آپ چائے کیسے پئیں گے؟ ہر چیز ذریعہ وسیلہ پر ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام، یا علی مدد۔ سوری، نمبر دینا بھول رہا ہوں جناب، 0343135285۔ یہ میرے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو، یہ میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے، کال نمبر بھی ہے، مجھ سے رابطہ کوئی کر سکتا ہے۔ وسلام، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔